السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت بلولدنا اور ایک عالم کا بہت ہی دلچسپ قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت بلولدنا ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں، ان کی مثال آل محمد کے معجزوں سے تعبیر کی جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس طرح سے اور بھی کافی بزرگ گزرے ہیں۔ بہلول سے مراد عموماً وہی آدمی لیا جائے گا جس نے دیوانگی کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا اور دانش بھلائی کے معنی سمجھا دیے، جو عقل مندوں کو حکمت دانش کے ہنر سکھایا کرتا تھا۔ اس نے ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا تھا جو آج تک کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ خراساں کا ایک مشہور عالم بغداد شریف تشریف لایا تو خلیفہ ہارون الرشید کو ملنے کی دل میں چاہ کی اس نے۔ اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوا اور ہارون الرشید نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہارون الرشید نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ عالم اتنی عزت ملنے کے بعد بہت ہی خوش ہونے لگا۔ وہ خلیفہ پر اپنے علم کے کمال بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خلیفہ بھی اس کے علم سے خوب متاثر ہوا جا رہا تھا۔ وہ باتیں ہی کر رہا تھا کہ حضرت بلولدنا بھی خلیفہ کے دربار میں آن پہنچے۔ بہلول بھی خلیفہ کے پاس بیٹھ گیا۔ جب عالم نے بہلول کی طرف دیکھا تو حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ بہت ہی رحم دل ہیں۔ آپ عام لوگوں کو بھی اپنے دربار میں بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے ہیں۔ بہلول نے جب اس بندے کے الفاظ سنے تو اپنا عصا زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگا، آپ اپنے ناقص علم پر اس قدر تکبر کیوں کرتے ہیں؟ آپ میری حالت کی طرف نہ دیکھیں۔ آپ کو اپنے علم پر تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن وہ بندہ باز نہ آیا۔ حضرت بلولدنا نے کہا کہ میرے ساتھ علمی بحث کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ آپ کا بھی پتہ چل سکے کہ آپ کتنے پانی میں ہو۔ عالم نے غصے سے بہلول کو کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ تم کم علم ہو۔ میں کم علموں سے فضول میں بحث نہیں کرتا۔ بہلول نے اس بندے کو کہا کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ میں تو خود اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بڑے عالم کہہ رہے ہو۔ آؤ میرے ساتھ مباحثہ کرو۔ خلیفہ نے بہلول کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بہلول چپ ہو جاؤ۔ ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول تم نہیں جانتے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ خراساں کا بہت ہی بڑا عالم ہے۔ اس کے علم کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کریں۔ خلیفہ کو بھی علمی مباحثے کا شوق تھا۔ خلیفہ عالم سے کہنے لگا کہ اگر آپ بہلول کی دعوت قبول کر لیں۔ عالم کہنے لگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عالم نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ اگر بہلول نے میرا ایک معاملے کا جواب دے دیا تو میں اس کو 100 اشرفیاں انعام کے طور پر دوں گا۔ اگر اس نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو یہ 100 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول نے کہا، فقیروں کے پاس مال و دولت کہاں ہوتی ہے صاحب؟ میں تو یہ کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے آپ کا جواب نہ دیا تو میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا جب تک آپ کی 100 اشرفیوں کی قیمت پوری نہ ہو جائے، تب تک تمہاری غلامی ہی کروں گا۔ عالم نے کہا، مجھے یہ بات منظور ہے۔ اگر میں یہ شرط جیت گیا تو 100 اشرفیاں غریبوں اور لاچاروں میں تقسیم کر دی جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جہاں دولت کی مقدار زیادہ ہوگی وہاں یقیناً کسی کا حق ضائع ہو رہا ہوگا۔ عالم بولا، مجھے منظور ہے۔ عالم نے کہا، کیا آپ تیار ہو؟ حضرت بلولدنا نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ آپ معاملہ بتائیں۔ عالم نے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔
اس گھر میں ایک شخص روزے میں ہے، دوسرا شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ایک ایسا بندہ اندر داخل ہوتا ہے جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بہلول نے فوراً جواب دیا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں موجود عورت کا پہلا شوہر ہے، جو سفر پر گیا تھا۔ اس کو اطلاع یہ ملی تھی کہ ان کا دوران سفر انتقال ہو گیا ہے اور اس کی بیوی نے اس کے پاس بیٹھے شخص سے نکاح کر لیا تھا، اور مردوں کو اجرت دے کر وہ میرے محروم شوہر کی قضا نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ تو یہ عمل جاری ہی تھا کہ اس کا شوہر واپس آ گیا۔ اس کی موت کی خبر غلط تھی، وہ عورت پر حرام ہو گیا اور نمازیں اور روزے رکھنے والوں کی عبادت بھی باطل ہو گئی۔ بہت ہی خوب جواب دیا۔ خلیفہ بھی بہلول کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ سب نے بہلول کو داد دی۔ بہلول نے کہا، جناب اگر اجازت ہو تو میں بھی سوال کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، اجازت ہے بلول۔ بہلول نے کہا، فرض کرتا ہوں ایک مٹکا میٹھا اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ہم اس سے سکنجبی تیار کرنے کے لیے دونوں کو کسی ایک برتن میں ملا دیتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا ہوا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا پھر شیرے کے مٹکے میں تھا؟ اہل دربار مسکرائے۔ جب سب کی نگاہیں عالم پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے، عالم کافی دیر تک خاموش رہا۔ خلیفہ نے عالم سے کہا کہ بہلول نے تمہارا معاملہ حل کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگایا، تم کو بھی اس کے سوال کا فوراً ہی جواب دینا چاہیے۔ عالم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ شرم کے مارے اپنے سر کو نیچے ہی جھکائے جا رہا تھا۔ اس کو اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ عالم بولا، جناب اعلیٰ، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ خلیفہ نے بہلول کی طرف دیکھا تو بہلول مسکرا رہا تھا۔ خلیفہ نے کہا، آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہو۔ بہلول نے کہا، جناب کیا آپ کی سمجھ میں اس کا جواب نہیں آ رہا؟ عالم بولا، نہیں۔ عالم بولا، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کم تر ہونے کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ بہلول نے جواب، خلیفہ صاحب ہم کو چاہیے کہ چوہے کو نکال کر دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہوگی، لہٰذا اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی موجود ہوگا اس کے پیٹ سے نکلے گا، اس کو ضائع کر دیں۔ اہل دربار اش کر اٹھے۔ خلیفہ ہارون الرشید بہلول کی بات سن کر بہت ہی مسکرایا۔ عالم نے سر جھکا کر بہلول کو 100 اشرفیاں دیں۔ بہلول نے وہ تمام اشرفیاں اپنی جھولی میں ڈال لیں اور محل سے باہر نکل کر غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ بہلول نے رات ہونے تک سب کچھ ختم کر دیا تھا۔